دیکھیں ایمان ہے نہیں، اور بات اس پہ ہو رہی ہے کہ بھئی جب اذان ہو رہی ہو تم فوراً کھانا بند کر دو یا نہ کرو. جب اذان ہو رہی ہو تم نے کھانا پینا بند نہیں کیا تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا. اس پہ بات ہو رہی ہے. ایمان باللہ ہے نہیں، ایمان بالدنیا ہے. لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پانچے اوپر کرو یا نیچے کرو، میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، یا تراوی 20 ہیں یا 8 ہیں یا 12 ہیں، یا تراوی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں نا، اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں. ایمان ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حقیقی مومن کون ہے. دیکھیں ایک بات تو ظاہر ہے، یہ ایک سوال بھی ہے، لیکن ہم کبھی ایسا سوچتے نہیں ہیں، احتساب بھی اپنا نہیں کرتے کہ کیا میں حقیقی مومن ہوں، یا ایمان کے جو تقاضے ہیں میں پورے کر رہا ہوں یا پوری کر رہی ہوں. کوئی بھی نہیں سوچتا، نہ مرد اور نہ عورت. زندگی کے کسی سٹیج پہ بھی ہم نہیں سوچتے گے. بس وہ ایک مسلمانوں کا نام پڑا ہوا ہے، سکھوں کے نام ہم رکھتے نہیں ہیں، ہندوؤں کے نام رکھتے نہیں ہیں، مسلمانوں کا نام رکھ دیا ہے. اور ہمارے ماں باپ پیدائشی مسلمان تھے، ان کو خود دین کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دین نے سمجھایا. اب ہم عاقل بالغ ہو کے ہم بھی دین پر نہیں سوچ رہے کہ دین کیا ہے. حالانکہ عقل تو ہے، جانوروں کی عقل تو نہیں ہے. تو ہم خود بھی نہیں سوچ رہے کیونکہ ماحول ایسا ملا ہے. پھر ہماری جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے علاوہ ہمارا یقین ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے. تو پھر اسی کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ اولاد، الا یہ کہ آپ یہاں سے قلب سلیم لے کے جائیں. یعنی دنیا کی محبت سے پاک. قلب سلیم کی مختصر تعریف یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو. آج اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں تو ہمارا دل بھرا ہوا ہے دنیا کی محبت سے، جو بھی ہمارے سامنے ہے یا ارد گرد ہے، اور اس کا اظہار ہم آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے. دیکھیں بہت قیمتی نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی پریشانیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا گول کیا ہے. اگر دنیا کی پریشانیاں ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بن سکتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ فضول ہے. یہ بات میں بڑی تاکید سے کہتا ہوں. کیوں کہ انما الاعمال بالنیات. آپ نے نیت بنا لی دنیا کی، آخرت سے کیا واسطہ آپ کو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا وہ اصل پریشانی ہماری آخرت کی نہیں ہے، اور ہماری اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وہ ہماری پریشانی نہیں ہے. ظاہری چند کاموں کو ہم نے دین قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ منافق کی نشانیاں، اور منافق وہ جس کا درجہ جہنم میں کافروں سے نیچے ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی جو ہے جب بات چیت ہو تو اس میں سخت بیانی سے کام لے، جھگڑے. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 صفات ہوں کسی میں تو وہ پکا کٹر پورا منافق ہے.
اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور یہ خیال رکھے، اس کا یہ خیال ہو کہ میں مسلمان ہوں. تو آج تو ہمارا خیال ہے یہ چاروں صفات ہم میں موجود ہیں. ہم نے بات کی ہے کلمے کی، جو کلمہ پڑھا ہے وہ جھوٹا ہے. جو وعدہ کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، ہم وعدہ تو ہم نے، یعنی ہمارے خیال میں تو ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کہ بھئی میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد زندگی میں اے اللہ تیری مرضی سے گزاروں گا اور تیرے رسول کے طریقے کے مطابق گزاروں گا. یہ بات ہم کرتے ہیں. وہ جنازوں کے پیچھے آپ یہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ شہادت، یہ شہادت کا مطلب آپ وعدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ ہے یہ ایک. تو بات ہم نے کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. وعدہ کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. امانت کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے، کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ یہ زندگی، یہ بدن، یہ وقت، یہ پیسہ، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، کیا ہم اس کے مالک ہیں؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم اپنا اختیار مت استعمال کرو. زندگی میں نے تمہیں دی ہے، میری مرضی سے زندگی گزارو. یہ امانت ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری کھیتی ہے. کہتے ہیں نا میں کہ نہیں؟ پرایا مال تو نہیں کہتے، اللہ کا مال تو نہیں کہتے. ہاں، اولاد کو برائے نام طور پہ کہتے تھے کبھی بھی اللہ کا مال ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. آپ تو اپنی مرضی سے اولاد کو پرورش کر رہے ہیں. تو امانت میں خیانت ہے. اور جب دنیاوی مفادات پر زد پڑتی ہے تو آپ اونچا اونچا بولنے لگتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. ایک نماز ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی. اور روزے اہتمام، یہی بات یعنی دیکھیں ایمان ہے نہیں، اور بات اس پہ ہو رہی ہے کہ بھئی جب اذان ہو رہی ہو تم فوراً کھانا بند کر دو یا نہ کرو. جب اذان ہو رہی ہو تم نے کھانا پینا بند نہیں کیا تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا. اس پہ بات ہو رہی ہے. ایمان باللہ ہے نہیں، ایمان بالدنیا ہے. لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پانچے اوپر کرو یا نیچے کرو، میلاد مناؤ یا نہ مناؤ، یا تراوی 20 ہیں یا 8 ہیں یا 12 ہیں، یا تراوی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں نا، اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں. ایمان ہے نہیں تو کٹر منافق. حضور فرما رہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں. تو اور گمان ہمارا یہ ہے، ہر شخص کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص سوچتا ہے، یعنی یقین ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں. کوئی اپنے آپ کو ہندو قرار دیتا ہے؟ یا کسی کو آپ مسلمان کو کہیں کہ بھئی تم تو ہندو ہو، غصے میں نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. میں تو عام سب یہی ہے، نہیں میں تو مسلمان ہوں. خیال ہمارا یہ ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے، اللہ پہ نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تو روزے رکھنے ہیں. اور یہ دیکھیں منافق یہی ہے نا کہ اس کو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہ مدینے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی. مسلمان کچھ لوگ ہو گئے تھے. اللہ فرما رہے سورہ بقرہ میں ایمان والوں اور کافروں کی مختصر حالت ہے، لیکن منافقوں کا بڑے تفصیلی سے ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں، زبان کا لفظ نہیں ہے. مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جو دعویٰ تو کرتے ہیں اسلام کا،
کہ ہم آخرت پہ بھی یقین ہے اور اللہ پہ بھی ہے، ایمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن اصل میں تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. ہمیں آج کے مسلمان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، رسول کے راستے پر ہم نہیں ہیں. تو اسلام کی تو تین بنیادی ہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تینوں کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. کوئی تیاری آخرت کی نہیں ہے، جنت پہ یقین ہی نہیں ہے، دوزخ پہ یقین ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کی ہیں. اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اپنے انجام پر غور کریں. جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.